السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ۔ ابھی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جو والدین کے تعلق سے ہے، ماں باپ کے تعلق سے ہے۔ کانپور کی گھٹنا ہے۔ وہاں ایک ارمیلا نام کی عورت ہے بیچاری، اور وہ کچھ پریشان حال اور بیمار رہتی تھی۔ اس کا ایک لڑکا تھا، وہ اپنے کچن میں جا کر میوزک یعنی سانگ سن رہا تھا۔ وہ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے اس چیز کی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، آپ ذرا اس کی آواز کو آہستہ کر لیں، اور میں بیمار ہوں، مجھے اس سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ اتنی زور سے سانگ نہ سنیے۔ اس نے منع کیا تھا اس سے، لیکن اس لڑکے نے اپنی ماں کی ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ سنتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں اس کی والدہ اپنے روم سے، اپنے کمرے سے آتی ہے باہر اور کچن میں جاتی ہے، تو اس بچے سے، اس لڑکے سے جس میں وہ گانا سن رہے تھے، اس کو چھین کر اس کو توڑ دیا فوراً اس نے، اس کی ماں نے اس پر سے لے کر۔ اس کے بعد اس کے 2 چانٹے مارے، یعنی 2 تمائچے اس کے مارے۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے جب اس کے مارا تو فوراً اس کے بدلے میں اپنی والدہ کے اس زور سے اس نے مارا کہ وہ بیچاری وہیں پر زمین پر گر گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور اپنی والدہ کا گلا گھونٹ دیا اس کے بعد، اور اس کو بیڈ کے اندر داخل کر دیا۔ جو اس کا دوپٹہ تھا وہ کچھ باہر نکل رہا تھا، اس میں سے اس کا چھوٹا لڑکا آیا اسکول سے، پوچھنے لگا کہ ماں کہاں ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ میری والدہ کا دوپٹہ تو یہاں ہے۔ تو اس نے دیکھا کھول کر تو ماں بے ہوش ہے، اس کے اندر حیات تھی، زندہ تھی۔ تو اس نے فوراً پولیس کو فون کیا اور پولیس کو وہاں بلایا۔ اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور دوران علاج اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس پوری جانچ کی، پولیس پرشاسن نے اس چیز کی جانچ کی، تو اس کے بیٹا نے ہی اپنی والدہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کتنی شرمناک گھٹنا ہے۔ یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے اور ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ جو ماں اور بیٹا، اولاد، ماں اور اولاد کے بیچ میں اتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور وہ لڑکا 12ویں کक्षा میں پڑھتا تھا۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ، بتاؤ۔ آج خود اولاد سے ماں باپ محفوظ نہیں ہے گھر کے اندر۔ یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے، یہ خود والدین کی کمزوری ہے۔ والدین کی اس لیے کمزوری ہے کہ ہم ان کو پڑھا تو دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے، ورنہ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ اور انہیں اچھی باتیں بتاؤ، بری باتوں سے منع کرو۔ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب یہ نزا کی حالت میں تھے تو اس کی روح جسم سے نہیں نکل رہی تھی اور اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے والدین حیات ہیں، یعنی زندہ ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی، اس کی والدہ ہے، کہ اس کو لاؤ بلا کر۔ اس کو وہاں بلایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کا کیسا برتاؤ ہے؟ کہا
کہ اس کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور اس کو جلا دو۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کل قیامت کے دن گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو فوراً ادھر سے آواز آئی کہ علقمہ کی روح پرواز ہو گئی۔ بتاؤ اتنا اونچا مرتبہ ہے والدین کا، اور آج ہم اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک والدین دونوں مل کر 5-6 بچوں کی کیا کہتے ہیں تعلیم گاہ میں بھی پیسہ لگا دیتے ہیں، اس کے کاروبار میں بھی لگا دیتے ہیں، اور ان کو پال پوس کر بڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن 6 بچوں پر 8 بچوں پر 2 ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کی پرورش نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اپنے والدین کے سامنے تم اف تک نہ کہو، وبالوالدین احسانا، اور ان کے ساتھ اچھے حسن و اخلاق سے پیش آؤ، اچھا معاملہ رکھو ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اپنے والدین کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں تمام والدین سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کریے، خود تربیت کریے، آپ اپنے بچوں کی کیئر کریے، ان کو پڑھائیے بھی، اور ان کو گھر پر بٹھا کر اپنے پاس ان کو سمجھائیے، اس کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، پھر اولاد کے سمجھ میں آئے گی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ملتی ہے دیکھنے کو سوشل میڈیا پر، کتنی شرم کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بروں کی صحبت سے بچائیں، برے بچوں کی۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جتنے بھی والدین ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو حافظ قرآن بنائیں گے اور ان کو اچھی تعلیم دیں گے، اور بروں کے پاس سے ان کو روکیں گے اور بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئیے اور آپ لوگ ان باتوں کو آگے شیئر کریے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کو آگے بھیجنے سے کسی بھائی کی تربیت ہو جائے، کسی والدین کے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔